جب سے یہ نالج ایگزسٹ کرے نا فزکس اور میڈیکل سائنس, دو چیزوں کے پیچھے ہیومینٹی شروع سے لگی ہوئی ہے. ایک ٹیلی پورٹیشن, ٹھیک ہے, کہ کسی طرح ٹیلی پورٹیشن ہو جائے. جیسے ڈاکٹر اسٹرینج وہ مارول موویز دکھاتے ہیں نا, اس نے گول دائرہ بنایا, ٹیلی پورٹ کیا, فلانے کو پھینکا, انٹارکٹیکا پہنچا دیا یہاں سے. یہ جو شارٹ, یہ ڈورز ایگزسٹ میں, یہ چیز بہت زیادہ ہے, اور یہ ڈورز ایگزسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک تھیوری ہے کہ برمودا ٹرائنگل ایک پورٹل ہے, وہاں پر ٹائم کا گلیچ ہے, ٹائم کنٹینیوم ہے. بہت سی موویز اس پہ بنی ہیں, میں ڈیٹیل میں کیا جانا. اس طرح یہ پیرامڈز پورٹلز تھے, اور پورٹلز کے تھرو یہ ٹریول کرتے تھے, شیاطین کو سمن کرتے تھے, بڑا کچھ کرتے تھے. یہ بھی ایک سٹوری ہے, تھیوری ہے. ایک شیخ ٹیلی پورٹیشن کہ کسی طرح ہم یہ نالج سیکھ لیں. جیسے دجال کے پاس تو ہوگا, وہ تو اب دجال کی گیم تو اور ہے, تو ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ یہ دجال پری ہسٹورک ہے, مطلب مین سے بھی پہلے کا یہ ہے کون. بالکل, یہ بڑی ایک زبردست تھیوری ہے میرے پاس. خیر, میں صرف ایک حدیث کو ٹچ کر لوں اس میں, اور پھر کل انشاءاللہ سے امید ہے کہ کل کے ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم دجال کے اور شیاطین کا وہ اس کے کریں گے. صحابہ نے جب پوچھا نا کہ رسول اللہ علیہ وسلم دجال کیسے ٹریول کرے گا زمین میں, فرمایا کالغیث استدبرتہ ریح, تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. سبحان اللہ. اور یعنی 40 دن میں وہ پوری دنیا کے ایک چپے پہ, اور ایک دن اس کا سال کے برابر کیسے ہوگا, یہ ہم کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو ایک ٹیلی پورٹیشن پہ ایفرٹ ہو رہی ہے شروع سے. آپ یہ نازکا لائنز دیکھ لیں پیرو میں, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. یہ کس نے بنا دی نازکا لائنز؟ انہیں اگر اسپیس سے دیکھا جائے, اسپائڈر کی شکل اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل, پورا پلانیٹری نالج, سولر سسٹم بنا ہوا ہے. پھر یہ کراپ سرکل جو تھے, جس پہ مووی سائنس مووی بنائی ہے 2002 میں, ہالی ووڈ کی ایک مووی ہے سائنس. یہ کراپ سرکل میکسیکو میں بھی نظر آئے, انڈیا میں بھی نظر آئے, اٹلی میں بھی نظر آئے. اور یہ تھیوری نہیں, یہ کانسپیریسی نہیں ہے, یہ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں وہ کون بنا رہا تھا. بہرحال ریسرچ ہوئی کہ شروع سے جو قومیں تھیں نا, انہیں بلا کا پلانٹس کا نالج تھا, انہیں بلا کا انٹر گلیکٹک نالج تھا, انہیں ایک ایک لوکیشن پتا تھی. اب جیسے یہ پیرامڈ ہے, اس میں جو انہوں نے وہ شیر بٹھایا ہے, وہ جو دھڑ آدمی کا ہے, اور وہ اس کا دھڑ شیر کا, اور فیس جو ہے وہ آدمی کا. اس کو کیا کہتے ہیں شیر کا, اچانک میرے ذہن سے نام نکل گیا. بہرحال اس کو ایگزیکٹ جو ہے نا, وہ کس کانسٹیلیشن کی طرف بٹھایا ہے؟ لیو کانسٹیلیشن, فیسنگ لیو کانسٹیلیشن. لیو کانسٹیلیشن وہ لائن کی کانسٹیلیشن ہے. اب انہیں کیسے پتا ہے لوکیشن کے لیو کانسٹیلیشن کی طرف اس کا رخ کرانا ہے؟ پھر پیرامڈس کا جو رخ ہے, ایگزیکٹ پیرامڈ کے اوپر جو ہے نا, وہ والی کانسٹیلیشن ہے جو پیرامڈ شیپ ہے وہاں سٹارز میں. اس کو میں مزید کل دوبارہ ٹچ کروں گا. لیکن پرانی ڈیزائن ہے ایگزیکٹلی ارتھ کا سرکمفرنس, ارتھ کا ریڈیس, وہ کیسے پتہ لگا, لوکیشن کیسے پتہ لگی انہیں, پتہ کیسے لگی؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شروع سے کھوج اس بات کی ہے کہ وہ دروازے ڈھونڈو, ٹیلی پورٹیشن کی طرف آؤ, پورٹلز کھولو. اسٹرینجر تھنگز ایک نیٹ فلکس پہ ہے ٹی وی سیریز, میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے ریکمینڈ کی. اور پوری سیریز کا یہ تھیم ہے کہ پورٹل کھول رہا ہے, سی آئی اے پورٹل کھولنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اپ سائڈ ڈاؤن ورلڈ, اس میں سے وہ ڈیمنز بلانا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. دے آر پلئنگ ود گاڈ. یہ جو موویز ہے انسیپشن ہے جیسے, اور اس کے بعد ایک اور مووی بڑی فیمس ہے انسیپشن کے بعد جو آئی, جو کہ ڈفرنٹ پورٹلز کے تھرو جانا اور ٹیلی پورٹیشن, اور وہ سارا بڑی فیمس مووی ہے یار, مجھے اچانک سے نام بھول گیا. مارول کی بہت فیمس موویز ہیں جن میں یہ کانسیپٹس دکھائے ہیں. اچھا یہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے بھی جب کہا نا کہ بلکہ کون لے کے آئے گا میرے ملکہ سبا کا, افریت نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا, میں بڑا طاقتور اور امین ہوں, میں آپ کو اٹھنے سے پہلے لے کے آؤں گا. لیکن افریت کو انہوں نے نہیں کہا کہ تو لے کے آ, ایک انسان تھا, ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی دس نالج واز ود دی ہیومنز, اور اس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہوا تھا, اور پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے نا, کس طرح سے ایک تخت کتنے ہزاروں ڈسٹنس دور سے وہ لے کے آ گیا. ایک میں آپ کو بڑا فلسفہ بتاتا ہوں, میں آج ہی بات کرتا رہا تھا اپنی وائف سے, بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو ہے کہ 3 ڈائمینشن میں ہم ہیں, وی آر 3 ڈائمینشنل کریچر. 4th ڈائمینشن از ٹائم اٹ سیلف. 5th ڈائمینشن میں اگر آپ چلے جاتے ہیں نا, تو آپ ٹائم کو آبزرو کر سکتے ہیں, پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو. اچھا یہاں سے میں جو بتایا پوائنٹ انہیں, مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ سوچیں آج سے 10 سال بعد آپ پین میں تھے, سفرنگ میں تھے, ایک دعا کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کو آپ کا اگلا 10 سال پتا تھا, اللہ نے دیکھا ہوا ہے. اللہ مسکراتے ہوں گے آپ کی دعاؤں پہ کہ اس کو پتا نہیں اس نے 10 سال بعد کہاں پہنچنا ہے, ابھی یہ پین میں سفرنگ میں دعا کر رہا ہے, اللہ دعا قبول کرے گا, لیکن اللہ نے اینڈ تک دیکھا ہوا ہے. اس لیے پروفیسر نے کہا نا سب سے زیادہ صابر اللہ ہے, اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ صبر ہے. سمجھ آ رہا ہے, تقدیر سمجھ آ رہی ہے. الذی خلق الموت والحیات,
یعنی ٹائم کو کریٹ کرنے والا, ٹائم کو پیدا, زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بری ہیں, ان سب سے ہم قید ہیں. اللہ سب سے اوپر ہے, اس کے نیچے ساری ڈائمینشنز ہیں اللہ کے نیچے. جیسے ٹیبل پہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے, یہ گلاس مجھے نظر آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے, لیکن ٹیبل کے یہ جو گلاس کے اندر پانی ہے اس کو نظر باقی چیزیں نہیں آ رہی. ہم اللہ تعالیٰ پہ ٹائم کی قید لگا دیتے ہیں, ہم قید لگا دیتے ہیں. بہرحال پر اپنے اندر لمیٹڈ سوچ ہے نا انسان کے پاس. مطلب میں نہیں جان سکتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, میں دیکھ نہیں سکتا, جی جی جی, میں سن نہیں سکتا کہ چونٹیاں کیا بول رہی ہیں, میں ہاتھ سے یہ پورا آفس یا ایک ٹرک اٹھا نہیں سکتا. اسی طرح سے جس طرح سے میری باقی فیکلٹیز کی لمیٹیشنز ہیں, ہمارے عقل کی بھی لمیٹیشن ہے. ایک بہت بڑی ڈیزیز ہے کہ آج کل کا انسان, ہم لوگ نا ہر چیز سمجھنا چاہتے ہیں, ہم صرف اس پہ بلیو کریں گے جو کہ ہماری عقل سمجھ میں آئے گی. یہ آج کی ایروگینسی, اللہ نے کہا نا متکبرین ہیں, یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے سب کچھ انوینٹ کر لیا. میرے پاس ایک لڑکا آیا تو وہ سائنس کی بہت بات کرے, میں نے کوانٹم میکینکس کی 2-3 چیزوں کی ڈیفینیشن اس سے نہیں آتی ہوگی, بس وہ وہاں ساری چیز جو ہے وہ ثابت ہو گئی. میں نے کہا کوانٹم میکینکس آپ نے پڑھی نہیں. It has also become a cool trend if you talk about these things and reject some. میں نے آپ کہا نا اسکیپٹسزم یہ آج بکتا ہے, یہ ایک کول ٹرینڈ ہے. اسکیپٹک ہو جاؤ ریلیجن کے بارے میں سب سے پہلے, یو ول بیکم کول, اور آپ کو کریٹیکل اینالسٹ کہا جائے گا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ہیومینٹی کا کریٹیکل تھنکنگ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یو ڈاؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یو کوسچن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, مطلب صلاح سے اور زکوٰۃ سے پہلے سورہ بقرہ کی ابھی قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے, تو اللہ نے کہا جان لو یہ 5 آیات بھیج رہا ہوں میں, تو آپ نے جو ہے نا تو یہ اپنے جو ہے نا عقل کو خدا نہیں, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اپنے الہ کو یعنی اپنے ہوا کو, اپنے لاجک کو, انٹلیکٹ کو خدا نہیں بنانا. علم الغیب پہ تم نے یقین رکھنا ہے. اور سلیمان السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں آپ, حالانکہ پوری کائنات کے بادشاہ ہیں, دنیا کے ان کو چرند پرند سب ان کے نیچے ہیں, لیکن جب تک سامنے آیا تو ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے, جب اس کے پاس علم ہوتا ہے اور ٹیلی پورٹیشن کو انہوں نے دیکھا اور سامنے آ گیا, کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی, میرے رب کا فضل. اپنے سے نہیں جوڑا اس کو, کہا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں اس میں فضل کیوں کیا, لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ میں مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کہتا ہوں کہ دیکھیں پھر میرا نالج, میرا کتنا انٹلیکٹ ہے. اور پھر اپنے آپ کو اور ہمبل کیا اور کہا کہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ, جس نے شکر بھی کیا نا اس میں رب نے پہ کوئی احسان نہیں کیا, کیا بات, اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا, ہم محتاج ہیں. ومن کفر فان ربی غنی کریم, جس نے کفر کیا تو وہ رب بڑا بے نیاز ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں جانا. یہ ڈیزیز بیسیکلی پھر شیطان, اصل میں شیطان کو ہم دشمن سمجھا ہی نہیں. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں, کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ بار بار آیات بھری پڑی ہیں قرآن, ہر ایک کو اس کے مطابق اپروچ کرتا ہے نا. تو بہرحال یہ 6 ڈائمینشن میں بتا دوں, 5 ڈائمینشن میں آپ ٹائم کو آبزرو کرتے ہیں, 6 ڈائمینشن میں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ٹائم کو, یعنی ادھر سے اٹھا کے ادھر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے ایک بات وہ پرسوں میں سن رہا تھا ساحل بھائی نے کی تھی کہ خضر علیہ السلام 6 ڈائمینشن سے آئے تھے. یہ ان کا ایک ہے ویو ہے, ہم ایگری کریں نہ کریں, یہ ان کا ایک ویو ہے, اس سے ہم ایگری کریں ڈس ایگری. وہ انہوں نے اس لیے شاید بات کی تھی کیونکہ مے بی ہی بلیوڈ کہ خضر علیہ السلام نے فیوچر دیکھ لیا ہوگا, 6 ڈائمینشن میں جا کے ٹائم کو ایڈجسٹ کیا انہوں نے, پیچھے گئے ہیں, پیچھے جا کے اس کو بچے کو جو فیوچر میں بہت تنگ کرنے والا ہے ماں باپ کو, اس کو جا کے مار دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کیا. بہرحال 6 ڈائمینشن, یہ بات میں نے کیوں بتائی ہے کہ ایک ٹیلی پورٹیشن کے تھرو یہ کسی طرح 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 6 ڈائمینشن کو ایکسیس کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا کنگ آف دا یونیورس. پھر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, پھر تو آپ بلا ہیں, پھر تو آپ کو گاڈلی پاور آ گئی. آپ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ کیا انسان ایکسیس کر بھی سکتا ہے یا نہیں. اس کی طرف میں دیکھیں, ایک میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ ساری کی ساری جو بلین آف ڈالرز کی ریسرچ ہے نا, وہ اس چیز پر ہو رہی ٹیلی پورٹیشن کی. دوسری کہ ہاؤ کین وی ڈیفیٹ ڈیتھ, ہاؤ کین وی بیکم ینگ. وہی جو چاہت ڈالی تھی ابلیس نے شروع میں کہ تم ایمورٹل ہو جاؤ, اور انسان ہونا چاہتا ہے, لیکن 4 ہارٹ ٹرانسپلانٹس, بٹ اس پہ نالج پہ محنت جاری ہے کہ کس طرح وی کین ڈیفیٹ ڈیتھ. اور یہ سائنس کے نا یہ پینیکل سمجھتے ہیں, ایپیٹمی آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس از, وہ کہتے ہیں کہ سائنس اجازت ہے, ہاں تم مر جاؤ گے, ہم مر جائیں گے, پھر سائنس فیل ہے. ہم سائنس کی ایپیٹمی اور پینیکل پیک تک تب پہنچیں گے جب ہم اپنے آپ کو موت سے بچا سکیں, امورٹل بن جائیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا موقع بھی نا, ایک چپیڑ ہے سب کے منہ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے
बुराक पे, यानी बुराक बर्क से निकले ना, बर्क इज लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से बंदा जब ट्रेवल करता है तो टाइम बिकम्स फिजिकल.